الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتحمين أمة رسول کبھی تم نے کچھ غور بھی کیا کچھ ہمیں حضور کے صدقے میں مل گیا ہم راستوں میں گم تھے ہمیں رہنمائیاں اپنی ہوئی شناخت خدا کا مطالعہ قرآن ملا دستور ملا شعور ملا آگاہی ملی انسان مر گیا تھا اسے زندگی ملی محمد بمقالتی ولكن مدد مقالتی بمحمد ذوق شوق سے ایک مرتبہ درود پاک تلاوت فرما لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل قدر بزرگوں عزیز ساتھیوں آپ حضرات کے علم ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کس طور بیان کیے جا رہے ہیں گزشتہ جمعہ میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کی عمر میں اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ
یثرب تشریف لے گئے، جسے آج مدینہ المنورہ کہتے ہیں۔ 1 ماہ چند دن وہاں ٹھہرے، پھر یثرب سے مکہ مکرمہ کی طرف واپسی ہو رہی تھی۔ جب اس مقام پہ پہنچے جس مقام کو دار الناوضہ کہتے ہیں، تو وہاں جناب آمنہ بیمار ہو گئی، جو بیماری آپ کی وفات کا بیچ خیمہ ثابت ہوئی۔ خلاصہ یہ کہ وہاں جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کا انتقال پر مرا ہو گیا۔ مکہ بھی دور، مدینہ بھی دور، محبوب کی عمر کا 6 سال، ساتھ ایک ام ایمن ہے جنہوں نے وہاں قبر کھودی اور جناب آمنہ کو قبر کے حوالہ کیا۔ کیسا منظر ہوگا جب 6 سالہ مصطفیٰ اپنے ننھے اور معصوم ہاتھوں سے اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پہ مٹی ڈال رہے ہوں گے، اور پھر تدفین کے بعد جناب ام ایمن آپ کو لے کر پہاڑی سے نیچے اتریں تاکہ سواری پہ سوار ہوں، مکہ مکرمہ کی طرف سفر شروع کریں۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر پہاڑی پہ چڑھ جاتے ہیں اور اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پہ بیٹھ کے امی امی کہہ رہے ہیں۔ جناب ام ایمن جاتی ہیں، محبوب کو لے کر واپس آتی ہیں۔ محبوب اس قدر روئے کہ محبوب کے رونے کو دیکھ کر جنات بھی رونے لگے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جناب ام ایمن فرماتی ہیں، جنات کے رونے کی آواز میں نے اپنے کانوں سے سنی۔ جنات میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی پہ، بی بی آمنہ کی وفات پہ رو رہے تھے اور زبان کار سے کہہ رہے تھے، نبکی فتاة البرة الامینہ ذات الجمال العقد الزرینہ۔ آج ہم ایک ایسی نوجوان عورت کی موت پہ رو رہے ہیں جو نوجوان بھی تھی، جو عفیفہ بھی تھی، جو محسنہ بھی تھی، جو پاک دامن بھی تھی، ذات الجمال جو حسن و جمال کی پیکر بھی تھی اور بڑی کرینے والی عورت تھی۔ اس کے انتقال پر ہم آنسو بہا رہے ہیں، اور وہ عورت ایسی ہے، زوجۃ عبداللہ والقرینہ، جو جناب عبداللہ کی بیوی ہے، ام نبی اللہ سکینہ، اور سکینہ والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ ہے۔ اب جنات کو کیسے پتا چلا کہ آمنہ کا لال صلی اللہ علیہ وسلم صاحب سکینہ ہوگا، صاحب تمانیت ہوگا؟ کیسے پتا چلا؟ تو جس طرح تورات و انجیل کے علماء انسانوں میں موجود تھے، جنات کے اندر بھی موجود تھے، انہوں نے تورات و انجیل میں پڑھا تھا کہ یہ محمد نامی بچہ وہ خوش نصیب بچہ ہے جس کے سر پہ کا مبارک بتایا تاج نبوت سجائے گا، پھر اپنے یار و بکر کے ساتھ یہ غار ثور میں جائے گا، دشمن طاقت کرتے ہوئے پہنچیں گے تو ابو بکر بولے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن آ گئے، تو محبوب فرمائے گا، لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر نہ گھبرا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ادھر غار میں
مصطفیٰ بولے گا وہ عرصے خدا بولے گا فانزل اللہ سکینتہ علیہ، نہ گھبراؤ، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ سکینہ نازل کر دی، اطمینان نازل کر دیا، وقار عطا فرما دیا۔ تو جنات پڑھ چکے تھے یہ جو محمد نامی بچہ ہے ایک وقت آئے گا جب ختم نبوت کا تاج پہنایا جائے گا تو یہ پیغمبر صاحب سکینہ ہوگا، صرف صاحب سکینہ نہیں، وَقَائِدَ الْمِنْبَرِ الْمَدِینَہ سارت لدئی حضرتیہا رہنا، فرمایا یہ صاحب سکینہ بھی ہوگا اور مدینہ منورہ کے اندر صاحب منبر بھی ہوگا، اور فرمائے گا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، لوگوں کے گھر سے لے کر میں محمد کے منبر تک یہ جو ٹکڑا ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو بہرحال جناب آمنہ کی ترفیل کر دیے، ایمن محبوب کو لے کر مکہ میں پہنچی تو اس کے دل پہ کیا نہیں ہوئی اس بوڑھے کے دل پہ جس کی عمر 100 سال سے زیادہ، آنکھوں کی بینائی جس کی کمزور ہو چکی، جس نے کچھ سال پہلے ہی اپنے 18 سال نوجوان بیٹے جناب عبداللہ کی جدائی کا صدمہ برداشت کیا، جب ان نے ایمن جا کے کہا ہوگا خواجہ عبدالمطلب آپ کی بہو بھی دنیا سے چلی گئی اور یتیم پوتا رہی ہوں، اپنے یتیم پوتے کو اب تمہارے حوالے کرتی ہوں، جناب عبداللہ کے دل پہ پیار نہیں ہوگی۔ سیرت نگار لکھتے ہیں جناب عبدالمطلب رو رہے تھے، محبوب کو پکڑا ہوا تھا، کبھی اپنے پوتے کے رخساروں کو چومتے، کبھی کمر پیشانی کو چومتے، کبھی مالدار بسر آنکھوں کو چومتے، کبھی سینے سے لگاتے اور کبھی پاک گود میں بیٹھا کر آپ کی کمر پہ ہاتھ پھیرتے کہتے اے میرے بیٹے پریشان نہیں ہونا، عبداللہ چلا گیا پریشان نہیں ہونا، ماں چلی گئی پریشان نہیں ہونا، میں تو موجود ہوں، لیکن تقدیر بول کے کہتی ہے عبدالمطلب تو بھی زیادہ عرصہ نہیں رہے گا، یہ نہیں کہ تو موجود ہے، تو ہو یا نہ ہو تو موجود ہے، علام یتیم کا یتیم فآوا، جس نے یتیم بنایا ہے اس کی یتیمی کا سارا وہی بنے گا۔ اللہ وجہ کیا ہے؟ دنیا میں آئے نہ تھے، باپ کو بلا لیا، 6 سال کی عمر ہوئی، اماں کو بلا لیا، فرمایا اپنی حکمت میں ہی جانتا ہوں، ہزاروں حکیم لاکھوں سے آنے، خدا کی باتیں خدا ہی جانے، اللہ پھر بھی بتا کیا حکمت ہے؟ فرمایا میں بچپن سے اپنے محبوب کی اس انداز میں تربیت کرنا چاہتا ہوں کہ میرا محبوب صبر و استقامت کا پیکر بن جائے، بچپن کے اندر محبوب کی پرورش اس طریقہ سے کرنا چاہتا ہوں کہ بڑے سے بڑا مشکل وقت بھی آئے میرے محمد کے لیے برداشت کرنا آسان ہو جائے۔ مجھے پتا ہے ایک سے آئے گا جب ختم نبوت کا تاج سجاؤں گا، سگا چچا پتھر اٹھا کر مارے گا، ایک وقت بھی آئے گا ایک مجنون کہے گا، ایک شاعر کہے گا، ایک جادوگر کہے گا کہ اونٹوں کی اونٹ سجدہ کی حالت میں اس کی کمر پہ رکھ دے گا، کبھی اسے پتھر مارے جائیں گے، کبھی اسے میدان بدر میں جانا ہوگا، کبھی میدان احد میں جانا ہوگا، کبھی خیبر کے مقام پہ، کبھی تمام کے مقام پہ۔ بچپن سے ہی میں امتحانوں سے گزارنا چاہتا ہوں اور میچوں سے گزارنا چاہتا ہوں تاکہ کل میرے مصطفیٰ سے مشکل وقت آئے تو برداشت کرنا مصطفیٰ کے لیے آسان ہو جائے۔ پھر آپ کو پتا ہے کہ بچہ یتیم ہو جائے، لوگ سمجھتے ہیں یتیموں کے اندر خامیاں زیادہ ہوتی ہیں، یتیموں کے اندر کمزوریاں زیادہ ہوتی ہیں، یتیموں کے اندر نقائص زیادہ ہوتی ہیں، یتیموں کے اندر عیب زیادہ ہوتی ہیں، خوبیاں تھوڑی ہوتی ہیں۔ میں اللہ اپنے مصطفیٰ کو یتیم بنا کر دنیا کو بتانا چاہتا ہوں اور یتیموں میں خامیاں تلاش کرنے والوں ایک ایسا یتیم بھی آیا ہے
جو تھا یتیم لیکن اس کے باوجود صبر و استقامت کا بہتر تھا یتیم لیکن اس کے باوجود معلم انسانیت تھا یتیم لیکن اس کے باوجود محامد محافظ کا بے دستہ تھا یتیم لیکن اس کے باوجود حسن اخلاق کا شاہکار تھا یتیم لیکن اس کے باوجود یتیموں کا ملجا و ماوا بیواؤں کا غمخوار و غمگسار وہ یتیم کہ جس کے متعلق حسان بن ثابت نے کہا وہ آسانوں میں کرم کرا تب تو آئینی ایک مرتبہ سارے کہہ دو سبحان اللہ وہ آسانوں میں لم کرا تب تو آئینی وہ اجمالوں میں لم کرے مثال خلقت مبرئا من كل عين كأنك قد خلقت كما تشاء تھا یتیم لیکن حسن اخلاق کا شاہکار بچپن یتیمی میں گزرا کبھی والدہ کی کفالت میں والدہ چلی گئی دادا کی کفالت میں دادا چلا گیا چچا کی کفالت میں یتیمی کا وقت گزارا لیکن اپنے دل میں سب کچھ کرتے رہے کوئی تو کمی مل جائے دل یتیم کے اندر کوئی تو نقص نظر آ جائے کوئی تو کمزوری نظر آ جائے لیکن قسم رب کعبہ کی اسی یتیمی کی حالت میں پرورش پانے والے نے جب عمر 40 سال کی ہو گئی فرعون کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو گئے یا معاشر قریش کہہ کے سب کو بلا دیا اپنے بھی آ گئے بیگانے بھی آ گئے جوان بھی آ گئے بوڑھے بھی آ گئے دوست بھی آ گئے دشمن بھی آ گئے تاریخ اعلان کر دیا مصطفیٰ نے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی فقد لبثت فیکم عمرا اے میرے اپنوں میرے بیگانوں میرے دوستوں میرے دشمنوں اے بوڑھوں اے جوانوں میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے اگر تم میں کسی کی ضرورت ہے میرے کردار کو لکھائی کرنے کی تو کرے میرے معاملات سے تو لکھائی کر سکتا ہے تو کرے میرے لہن دہن سے کو لکھائی کر سکتا ہے تو کرے کسانوں سے کعبہ کی میرے مصطفیٰ نے بار بار اعلان کیا ایک بڑی لکھائی نہیں صبر کا اے محمد بن عبداللہ ہم نے بڑی کوشش کی لیکن تیری زبان پر سچ کے سوا کچھ بھی نہیں دے فرمایا افلا تعقلون پھر کچھ عقل کی بات کرو میں کچھ کہنے والا ہوں قریش کہتے ہوں کیا کہنا چاہتے ہو محبوب نے فرمایا قولوا لا الہ سارے پڑھو لا الہ الا اللہ سب سے تعلقات توڑو ایک اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو تمہاری دنیا بھی بن جائے گی تمہاری آخرت بھی بن جائے بہرحال کیا کر رہا تھا میرے محبوب نے یتیمی کی حالت میں زندگی گزار کر یتیمی کی حالت میں پریشان کر بھی میرے مصطفیٰ میں کوئی کمی نظر نہ آئی کوئی نظر نہ آئے اور ہٹا ہی کیوں میرا تو عقیدہ ہے اللہ نے مصطفیٰ کو بھیجنے سے پہلے سارے عیبوں کو اکٹھا کیا سارے گناہوں کو اکٹھا کیا ساری کمیوں کوتاہیوں کو اکٹھا کیا لہن میں کھڑا کر دیا فرماؤ گناہوں عیبوں جی پروردگار عالم اب میں اپنے معبود کو بھیج رہا ہوں
اللہ اگر کیا ہے فرما کہیں جاؤ تمہاری مرضی لیکن خبردار میرے مصطفیٰ کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں اے مصطفیٰ کے قریب نہیں آ سکتے آج کل کرو اے مصطفیٰ کے قریب مصطفیٰ کے قریب ہے نہیں آ سکتے پھر اگلا سیدھا بنا ہو جب اے مصطفیٰ کے قریب نہیں آ سکتے تو اے وہ والے محمد کے قریب نہیں آ سکتے نہ عیب قریب آئے نہ عیب والا قریب آئے ورنہ اسی مکہ شہر کے اندر جہاں بکر صدیق رہتے تھے ابو جہل بھی رہتا تھا جہاں عمر بن خطاب رہتے تھے وہاں عتبہ بھی رہتا تھا جہاں عثمان رہتے تھے وہاں شیبہ بھی رہتا تھا میرے بھائیوں وجہ کیا بنی کسی کے حصے میں دھکے دور کر دیا گیا اور کسی کو مصطفیٰ کے قریب کر دیا گیا وجہ کیا تھی وجہ یہی تھی جو ایبوں والے تھے وہ دور کر دیے گئے جو عیب تھے جو کے ساتھی بنا دیے گئے دنیا میں بھی ساتھ آج واقع میں بھی ساتھ نہ عیب مصطفیٰ کے قریب آئے نہ عیب والا مصطفیٰ کے قریب آئے تو عقیدہ بنانا پڑے گا مصطفیٰ بھی پاک ہیں مصطفیٰ کے سارے یار بھی کہو کملی والے بھی پاک ہیں کملی والے کی بیویاں بھی پاک ہیں چاہے وہ حضرت خدیجہ ہو چاہے حضرت سودا ہو چاہے حضرت عائشہ ہو چاہے حضرت صفیہ ہو چاہے حضرت ام حبیبہ ہو چاہے حضرت زینب ہو چاہے حضرت سلمہ ہو چاہے حضرت زینب ہو چاہے جویریہ ہو چاہے مریم بن ہو جو مصطفیٰ کے بستر میں آ گئی کہو مصطفیٰ بھی پاک ہو بے شک بیویاں بھی پاک ہو بے شک اصحاب بھی پاک ہو بے شک اولاد بھی پاک ہو بے شک سسرال بھی پاک ہو بے شک نواسے بھی پاک ہو بے شک نوازیاں بھی پاک ہو بے شک داماد بھی پاک کہو بے شک کوئی اتنا موضع من کوئی آئی جانتا قلبم تکلما تشعرون 6 سال کی عمر ہوئی دادا کی میرے کفالت آ گئے دادا پوتے سے مانوس ہو گیا پوتا دادے سے مانوس ہو گیا اتنے مانوس ہوئے کہ اگر دادا پوتے کو نہیں دیکھتا تو دادا بے قرار ہے پوتا دادے کو نہیں دیکھتا تو پوتا بے قرار ہے عجیب منظر میں تمہیں دکھاؤں بیت اللہ خانہ کعبہ اللہ سب کو لے جائے اللہ سب کو کعبے کے طواف عطا فرمائے زمزم کا پانی عطا فرمائے حجر اسود کے راستے عطا فرمائے صفا مروہ پہ دوڑنا عطا فرمائے حضرت عبد المطلب کے لیے بیت اللہ کے سائے میں مسند بچھائی جاتی ہے آج کی زبان میں کہوں تخت لگایا جاتا ہے 4 پائی رکھی جاتی ہے پلنگ رکھا جاتا کیونکہ عبد المطلب بیت اللہ کے مجاور ہے مکہ کے سردار ہے اب اس مسند پہ عبد المطلب نے بیٹھنا ہے قانون کے مطابق ضابطے کے مطابق کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا عبد المطلب سردار ہے مکہ مسند پہ اس کے بیٹے نیچے بیٹھے ہیں بھائی نیچے بیٹھے ہیں برادری نیچے بیٹھی ہے بھتیجے بھانجے نیچے بیٹھتے ہیں سب نیچے بیٹھتے ہیں مکہ کا سردار تخت پہ بیٹھتا ہے لیکن میں نے عجیب منظر دیکھا 6 سالہ مصطفیٰ آئے 6 سالہ مصطفیٰ آئے مجمع کو چیرتے ہوئے مسجد پہ چڑھ گئے مسجد پہ عبد المطلب کے تخت پہ چڑھنے لگے جناب ابو طالب چچا پہ بیٹھتا ہے
میرے محبوب کا واضح پر لکھتا ہے بیٹا یہاں بیٹھ جاؤ، یہ مسند سردار منتا بھی ہے، اس مسند پہ سردار منتا کے دعا نہیں بیٹھ سکتا، اوپر سے آواز آئی ابو طالب خبردار چھوڑ میرے مصطفیٰ کو، ابو طالب کو مسند کے اسی کثرت سے ملی ہے۔ یہ مسند حقیقت میں کوئی مختلف بھی نہیں، یہ مسند اسی کی ہے، بلکہ میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا۔ آواز آئی ابو طالب مصطفیٰ کو لہو، یہ مسند اسی کی ہے، اور آنے والے وقت میں دیکھیں گے مسند صداقت اسی کی ہوگی، مسند عدالت اسی کی ہوگی، مسند سخاوت اسی کی ہوگی، مسند شجاعت اسی کی ہوگی، مسند تلاوت اسی کی ہوگی، مسند عیادت اسی کی ہوگی، مسند شرافت اسی کی ہوگی، مسند ضیافت اسی کی ہوگی، مسند امانت اسی کی ہوگی، مسند ضمانت اسی کی ہوگی۔ ابو طالب ایک وقت آئے گا جو تجھے کبھی عدالت کا کام آئے گا، کبھی کوئی استقامت میں اٹھائے گا، کبھی رسمائے شرافت میں اٹھائے گا۔ ابو طالب ایک وقت آئے گا میدان وطن میں دنیا اسے سراب دیکھے گی، مدینہ میں دنیا اسے سراب دیکھے گی، کبھی مسجد نبوی میں دنیا اسے فقیر دیکھے گی، تو مسجد اقصی کے اندر 1,40,000 کا امام دیکھے گی۔ کبھی مجھ سے